کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا ہے، اور کثیر اولاد کسی اور کے بطن سے نہیں، مادر فاطمہ ہے جو بیچ میں آئی، فاطمہ کے بدن سے. اور حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہوگا. اللہ نے کیا کہا کہ ان کی نسل ابتر ہوگی، تم کو تو ہم نے کوثر عطا کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1400 سال ہو گئے، جن جن لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، ولید نے، خالد نے، جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا ہے بھی، ابو لہب کی نسل کا ہے بھی، تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. ابو لہب کی نسل کا کوئی ہے بھی، تبت یدہ ابو لہب ہی نے پورا سورہ ہے قرآن کا. اگر ابو لہب کی نسل کا جنریشن سے کوئی ہے بھی تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کی نسل کا ہوں، ابو لہب کی نسل کا. وہ عالم دین ابو بکر عبداللہ ابو بکر کہتے کہ کمال ہے، سب سے زیادہ نسل فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن آج یہ کمال ہے کہ پورے 1400 سال کے بعد بھی 24 گھنٹے پوری دنیا میں اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے. یہ ہے کوثر. ایک سلوات پڑھنے اولاد فاطمہ کے اوپر. یہ ہے اولاد، یہ ہے کوثر. اور میرا مولا حسن پہ بول رہا ہے، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا. 15 رمضان تھی، 2 ہجری. یہ وہی سال تھا جس سال مسلمانوں پر روزے واجب کیے گئے. حسن کی ولادت سے پہلے روزے واجب نہیں تھے. مولا کی ولادت کا سال جو تھا اس سال روزے واجب تھے. 15 کی صبح تھی، مدینہ تھا. اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا. راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر، نکڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ رہتے تھے. فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا، اور ایسی روشنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک روشنی ہے. لوگ حیران ہو گئے. اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا ایک حیرت کی بات ہوتی. اتنی روشنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ سک رہے تھے. اس کے بعد سب پریشان ہو کے سرکار کے پاس آئے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا مدینے میں؟ کہا علی کے دروازے پہ جاؤ. ایک بات بولو، رسول کا جملے سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب بھی لو تو جانا ہے در علی پر، سنت بھی یہ ہے کہ در علی پہ جانا ہے. نہیں؟ اب جو گئے مولا کے دروازے کے اوپر تو مولا کے دروازے سے وہاں سے روشنی برآمد ہوئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے آج مجھے بیٹا عطا کیا، حسن دنیا میں آیا. سرکار سیدھا گھر میں، بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا، سیدھا سرکار شہزادی کونین کے گھر اور آ کے نماز کے بعد آ کے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو. تو میمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ذرا غسل دے لیں. تو آپ نے کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا؟ امام حسن کو گود میں لیا، اپنی زبان منہ میں دی، پیار کیا. مولا سے پوچھا یا علی کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ تو کہا جبرائیل نے ابھی آ کے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو. مولا حسن کی زندگی کے کون سے ایشوز ہیں، کون سے پہلو ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز. اب تک آپ بہت خوش ہوئے 15-20 منٹ، اب بھی خوش ہونا، اس لیے کہ ذکر حسن ہے. حسن کی امپورٹنس صرف اس سے لگا لو کہ حسین کا امام تھا حسن. حسین جیسے امام کا امام ہے حسن. کتنی بڑی بات ہے نا. سب کلنا کی منزل پر ہے. مولا حسین اور مولا حسن ایک، کوئی فرق نہیں ہے. اگر حسن کربلا میں ہوتے تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا. ایسا نہیں. مولا حسن کی زندگی کے کئی ایسے حصے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کے آئے. پھر وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مولا حسن کل جو 2 چیزیں چھوڑی تھی. 2 چیزیں میں نے کہا تھا کہ آج امام حسن سے ہے، وہ آج بتاؤں گا.
کہ مولا حسن نے ہم کو پیغام کیا دیتا. دوستو امام حسن جب آپ کی زندگی کا پہلا میسج 3 یا 4 دن ہوئے, مولا حسن جھولے میں تھے, ام ایمن آتی آ کے شہزادی کونین سے کہتی ہے کہ بی بی غضب ہو گیا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے حسن دنیا سے چلا گیا, آپ شہزادہ دنیا سے ختم ہو گیا. بیوی تو جانتی تھی. بیوی نے کہا کہاں دیکھتے؟ تو کہا جھولے میں جا کے دیکھیں. چند دنوں کے امام حسن کی یہ حال تھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف, چرخ کی طرف, سکتے کا عالم. بیوی نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا, جو جھولے سے بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھے اس کا نام حسن ہے. اب مولا حسن کی زندگی کا ایک اور علم, اس لیے کہ آپ کی زندگی میں علم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. آپ کے کئی مناظرے, کئی ڈیبیٹس, لیکن میں کئی ڈیبیٹس تو نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت, آپ پتہ ہی کہ شاہجہاں کی گھڑی تیز چلتی, کسی اور کے لیے نہیں, میرے لیے چلتی, تو مجھے پورے امپورٹنٹ میسیجز دے کے ختم کرنا ہے. 2 یا 3 سال کا سن ہے, 2 یا 3 ایئرس اولڈ بوائے. آپ امیجن کریں 3 ایئرس کے اولڈ بوائے کتنا ہوتا, چھوٹا سا بچہ. مسجد, اور یہ پیریڈ گولڈن ایرا پیریڈ ہے, اسلام کا گولڈن ایرا, سنہرا دور اسلام کا. مدینے میں ہر طرف اسلام, ہر طرف بول بالا چل رہا. جنگ خندق بھی فتح ہو گئی, بول بالا, گولڈن ایرا, مسجد بھری ہوئی. مولا حسن آئے مسجد میں, آئے, اللہ کا رسول عشاء کے بعد بیٹھ کے درس دیتے تھے, مسلمانوں سے بات کرتے تھے. آپ بات کر رہے, آئے سیدھا مولا حسن آپ کے آکے آغوش میں بیٹھ گئے, اس لیے کہ حق انہی تھا, کوئی اور تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, یہ حق حسن کا ہے. آئے سیدھا نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نانا نے حق کیا, پیار کیا, ہم ہمیشہ ماتھے کو چومتے تھے, پیار کیا, ماتھے کو چوما, بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پورا مجمع جو مسجد نبوی میں بھرا ہوا مجمع ہلنے لگا, اور سب لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے گیٹ کی طرف. مسجد نبوی کی جو گیٹ, باہر تک مجمع تھا, گیٹ کی طرف دیکھنے لگے. دیکھا کہ بڑا حسین و خوبصورت جوان, جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے ہم کو, بڑی زیارت ہے, بڑی زیارت ہے. ضرور دعا کرو اور جاؤ مدینہ منورہ کی زیارت. 6 معصوم کی زیارت ہے. پورا میری اس سال کی ہسٹری آف ہولی پلیسز پہ پورے میں نے ایشے پڑھے بامبے کے, یوٹیوب پہ سن لو کیا امپورٹنس ہے مدینے کی زیارت. عجیب شہر ہے, عجیب شہر ہے. اللہ کے رسول کھجوروں والا شہر بولتے ہیں اس کو, عجیب شہر ہے. جب 14 معصومین کے قدم پڑے اس شہر کا نام مدینہ ہے, جہاں پورے معصومین کی ولادتیں, اس شہر کا نام. تو بارہ سب لوگ پلٹ کر دیکھنے لگے کہ ایک نیا چہرہ جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں, وہ مسجد کی طرف آ رہا, مسجد میں انٹر ہو رہا, اور اس کا روب اور دبدبہ, اس کی شان اور شوکت اتنی ہے کہ مجمع جدھر جدھر سے گزرا کھڑا ہوتے جا رہا. وہ بڑا مسکراتا ہوا, سلام کرتا ہوا مسجد میں انٹر ہوا, اور سیدھا منبر کے پاس آیا جہاں اللہ کا رسول بیٹھے تھے. آ کے سرکار کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا, سلام کر کے کہا بیٹھو. وہ بیٹھ گئے. اب پورا مجمع سکتے میں. اب اس بندے نے ایک نئی لینگویج میں, نئی زبان میں, اس لیے کہ مدینے کی زبان تو عربی, ایک نئی لینگویج, نئی زبان میں رسول سے کلام کرنا شروع کیا, گفتگو کرنا شروع کی. اللہ کا رسول اسی زبان میں اس کا جواب دینے لگے. اب سنو, جہاں امام حسن بیٹھے ہوئے جواب دیتے ہوئے اس نے کچھ سوال, ایسے معلوم ہو رہا کوئی سوال کر رہا. اس نے سوال کیا, سرکار نے سر کو ہلایا اور امام حسن کی طرف اشارہ کیا, حسن کی طرف اشارہ کیا. وہ ایسا پلٹا امام حسن کی طرف. آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول کی گود میں 2-3 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا, اور یہ بزرگ, یہ سامنے بیٹھ گیا ایسے دو زانو جیسے کسی استاد کے سامنے بیٹھتے. بیٹھ کے اس نے اسی زبان میں, جس زبان میں اللہ کے رسول سے بات کی تھی, اسی زبان میں امام حسن سے پوچھا. مولا حسن نے اسی لینگویج میں اس کا جواب دیا. 3 سال کے, لیکن لینگویج بدلی ہوئی, عربی, وہاں کی زبان عربی. اب پورا مسلمان حیرت میں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے اور یہ لوگ بات کیا کریں. اور امام حسن, چلو رسول کو تو ماننے رسول ہے, حسن تو 3 سال کے, ان کی نگاہ میں 3 سال کے. ہماری نگاہ میں 3 سال نہیں ہوتا, پیدا امام ہوتا. ہماری نگاہ میں 2-3 سال کا تصور نہیں ہے, لیکن عام مسلمانوں کی نگاہ میں جو 3 سال ہو گئے, 3 years old boy. اسے پوچھنے لگا اور امام حسن اسی زبان میں جواب دینے لگے. بڑا مشہور واقعہ, مجھے کچھ اس سے ہیلپ لینا اس لیے واقعہ پڑا. جواب دیتے رہے 10-15 منٹ تک. اس نے سوال کیا, مولانا نے جواب دیا. اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہی شخص آنے والا پلٹا رسول کی طرف. رسول نے کچھ کہا,
اس نے سر کو ہلایا، ہلا کے امام حسن کے ہاتھ کو لیا، اپنے سر پہ رکھا، چھوٹے سے ہاتھ کو لے کے سر پہ رکھا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چوما، اٹھا مسجد سے باہر نکل گیا۔ اب مسلمان، اور آپ کو معلوم مدینے کے مسلمان کیسے نوٹی تھے، کیا بول رہا، مجھے بڑی احتیاط سے پڑھنا پڑا یہاں پہ، ویری نوٹی۔ اب سب کو یہ حیرت، یار کہ بچے نے کیسا جواب دیا، نئی لینگویج میں کیسے جواب دیا؟ پوچھا یہ کون تھے؟ سرکار نے کہا نبی خضر تھے، اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، فریکوینٹ وزٹر ہے ہمارے، اور آ کے ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ آج میری گود میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا حسن، میں نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، حسن سے پوچھو۔ اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولوں، اگر کوئی شخص کسی بزرگ عالم کے پاس جائے اور جا کے کہا کہ میرے کچھ سوال، آپ جائیں اور جا کے بولیں مجھے کوئی سوالات، یہاں کے جو مولانا لوگ، میں تو مولوی تھوڑی ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں کوئی مولوی والی نہیں، اس لیے کھل کے بھی پڑھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ بولنا اچھا ہے، نہیں عالم تھوڑی، عالم تو بہت بڑے، میں کیا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو کسی مولانا کے پاس آپ جائیں، ان کا نواسا گود میں بیٹھا ہے، آپ ان سے سوال کریں، وہ بولے یار مجھ سے کیا پوچھو، میرے بچے سے پوچھو، تو سامنے والی کی انسلٹ ہے نا، ایک بڑے آدمی کی انسلٹ ہے کہ آپ بولے مجھ سے کیا پوچھو، میرے چھوٹے بچے سے پوچھو، کتنی بڑی انسلٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے خضر نبی سے کہا حسن سے پوچھو، تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا خضر سیٹسفائیڈ ہو کے گئے، مطمئن ہو کے گئے؟ تو رسول نے کہا میں نے یہی سوال خضر سے کیا کہ کیا تم حسن کے جوابات سے مطمئن ہوئے، سیٹسفائیڈ ہوئے؟ تو کہا جیسے آپ سے ہوا تھا ویسے حسن سے ہوا۔ باب المدینۃ العلم کا بیٹا ہے، اپنے دور کا باب المدینۃ العلم۔ اب میں آپ کو ایک بات بولوں، خضر کون ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ خضر کا علم نبی موسیٰ سے بڑا تھا۔ جب موسیٰ کو یہ صرف ایک خیال آیا ذہن میں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، فوراً اللہ نے کہا موسیٰ what are you thinking؟ انگلش میں نہیں بولا، کیا سوچ رہے تم سب سے بڑے عالم ہو، come on now you go، کہاں جاؤ؟ کہا سمندروں میں جاؤ، سمندروں میں بھیجا، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھا، گھومتے گھومتے خضر سے ملاقات ہوئی، تو دوستوں جہاں موسیٰ کا علم ختم ہوا وہاں خضر کا علم شروع ہوا، جہاں خضر کا کام ختم ہوا وہاں حسن کا علم شروع ہوا، یہ علم حسن ہے۔